دین وائبز، دین کی آواز۔ بعض صورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بھدکتا تھا اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بھی دکھنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہا کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأہا کلہا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نانا فرماتی ہیں، من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی عند منامہ، ہی سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس نانا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف تدعا فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا، اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو
جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو۔ تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن، اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے، اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ نام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اذن یغفر ذنبک وتکفی ہمک، اگر تو ہر وقت مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ پھر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تیرے تمام غموں کو اللہ ختم فرما دے گا۔ عمر بن خطاب اللہ عنہ فرماتے تھے الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، فلا یصعد الی اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس وقت تک اوپر قبولیت کے لیے نہیں جا پاتی جب تک کہ ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا گیا۔ اسی لیے ہر دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، بعد میں بھی پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، کہ دو درود شریف کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی